بھی لوگ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب تو شاہراہ کے زیادہ قریب ہے، تم درباروں پر کیوں جاتے ہو؟ حالانکہ رب تو تمہاری شاہراہ کے زیادہ قریب ہے، درباروں پر جانے کا تو حق نہیں بنتا، تم اپنے رب سے مانگو۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم رب سے ضرور مانگتے ہیں، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہمارا رب ہماری شاہراہ سے زیادہ قریب ہے، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے۔ لیکن یہ اعزاز اللہ نے ہمارے بھی نبی کو عطا فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا محبوب تو میرا پیارا نبی ہے، اے میرے پیارے نبی تو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا میں شاہراہ سے زیادہ قریب ہوں، اللہ نے فرمایا محبوب تم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ شاہراہ سے زیادہ قریب ہے، اللہ کا رسول مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں بھٹکتا ہے، میں تو کریم ذات ہوں، مجھ سے منہ کیوں موڑتا ہے؟ یہ کریم لفظ اللہ کا نام ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی ہمارے نبی کو عطا فرما دیا۔ عالمین رب، عالمین رسول، قریب رب، قریب رسول۔ اب کریم کا مرتبہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان میں کریم ذات ہوں۔ اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، محبوب تو بھی کریم ہے، اللہ بھی کریم ہوا، محبوب بھی کریم ہوا، وہ حقیقی کریم ہے، یہ مثالی کریم ہے، وہ حقیقی قریب ہے، یہ مثالی قریب ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یہ صفات جو ہیں، یہ جو صفتیں ہیں، یہ جو اعزازات ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو اس لیے دیے کائنات کو پتہ چل جائے میرے بعد جس کا زیادہ تذکرہ ہوگا وہ حبیب خدا ہے، وہ میرا پیارا محبوب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرما دیا ان اللہ، بے شک اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اے لوگو رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا بے شک میں رؤوف بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ اب یہی اعزاز اللہ نے ہمارے نبی کو بھی عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں رؤوف میں رحیم۔ جب محبوب کی محبت کی باری اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محبوب میں لوگوں کے لیے رؤوف رحیم ہوں، تو مومنوں کے لیے رؤوف رحیم ہے۔ کتنی بڑا اعزاز، کتنی بڑی محبت۔ اللہ نے فرمایا میں لوگوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہوں، محبوب تو مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ یہ ہے محبت، اور اسی محبت کے اندر آ کر اللہ نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب فتح مکہ کے دن اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر مدینے کی گلیوں میں آپ رواں دواں ہوئے۔ ایک ایسا چوک آیا، ایک ایسی جگہ آئی، اس چوک میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام نے گفتگو جاری فرمائی، اور اپنی پشت اطہر ایک مکان کے ساتھ لگا دی۔ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ حدیث بتلائی ہے کہ حضور علیہ السلام کی میٹھی میٹھی آواز تھی، جس کے کانوں میں جاتی تو اس کو سرور ملتا تھا، اور جس گھر کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنی پشت مبارک لگائی وہ کسی مومن کا گھر نہیں تھا، کافرہ عورت تھی، اس کا گھر تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا، آپ نے گفتگو جاری فرمائی، تو آپ کی آواز مبارکہ جب آپ کے دہن مبارک میں سے باہر نکلی تو اس عورت کے کانوں میں گئی جس کے گھر کے ساتھ حضور نے ٹیک لگایا ہوا تھا۔ اس نے کہا اتنی خوبصورت آواز، اتنی پیاری آواز، اتنی فصیح صاف لفظوں والی آواز، یہ کس کی آواز ہے؟ اس نے اپنے گھر کی ایک کھڑکی کو کھولا، جب اس کی نگاہ حضور کے چہرے مبارک پر پڑی، کیونکہ وہ تو یہودیہ تھی، کافرہ تھی، دین اسلام کو نہیں مانتی تھی،
حضور کی رسالت کا اقرار نہیں کرتی تھی. جب اس نے کھڑکی کھولی اور جھانک کر دیکھا تو حبیب خدا ہے، کل کائنات کی رحمت کائنات ہیں. جب اس نے دیکھا تعصب میں آ کر اس نے کھڑکی کو بند کیا. اس نے تعصب میں آ کر، جلن میں آ کر، غصے میں آ کر، دشمنی میں آ کر اس نے کھڑکی کو بند کیا. اس کا کھڑکی کا بند کرنا تھا. رب بول پڑا جبرائیل، جی رب جلیل دیکھ میرا محبوب کہاں ہے. مولا مکہ کی گلیوں میں ہے، ایک مکان کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا ہے. جبرائیل تو نے اسے دیکھا میرے پیارے حبیب کو، اور اس عورت کو نہ دیکھا جس نے میرے محبوب کے چہرے کو دیکھا. اپنی آنکھوں کو پھیرا اور مکان والی کھڑکی بند کی.